اول من تسعر بهم النار، وہ 3 بد نصیب لوگ جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم جمیعا۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ جیسا کہ ہمارے گزشتہ دروس کے اندر علم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ہم نے 3 حلقات اس بارے موضوع کے اندر گزر چکے ہیں۔ علم کے حوالے سے تعریف العلم، فضل العلم و حکم العلم، یہ چیزیں ذکر ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ جس علم کو پڑھ رہے ہیں یاد رکھ لینا چاہیے، العلم هذا العلم عبادہ، یہ علم عبادت ہے، تو جس کو ہم نے عبادت سمجھا ہے تو لازماً اس کے اندر نیت کا بڑا عمل دخل ہے، اور خاص طور پر جس عبادت کو ہم کر رہے ہیں اگر اس کے اندر نیت نہ ہو تو وہ علم یا وہ عمل، وہ عبادت، جتنی چیزیں جن کو ہم شمار کرتے ہیں وہ ساری رائے گاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیت اساس ہے، ابتدا وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے، ابتداء و انتہا، نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی لیے افراد القصد، جس کے اندر مطلوب یہی ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ بالکل ہر چیز کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف ایک ہی غایت کی طرف، ایک ہی مقصد کی طرف چلتے ہیں، اور یہی نیت کا ایک معنی اور مفہوم بھی ہے۔ عام طور پر جیسے ذکر کیا جاتا ہے کہ تعریف النیہ کیا ہے، ہم اس کی طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن آج صرف ہم صرف اہمیت النیت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا ہے، اور جتنے بھی انبیاء و صلحاء جتنے گزرے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول ہے ہی نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، کہ اللہ کے لیے عبادت کرنے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو اخلاص ہر جگہ پر مطلوب ہے۔ لہذا یہ دین جو سیکھ رہے ہیں، یہ علم شرعی، دین کا علم، کتاب و سنت کا علم عبادت ہے جس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے، اور جب تک نیت درست نہ ہو تو وہ عمل بھی درست نہیں ہوتا۔ فساد النیہ فساد العمل، اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی بیکار رہ جائے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی ابتدا بھی اس حدیث سے کی ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اے الاعمال، انما کلمۃ الحصر ہناک، یہاں پر کلمۃ الحصر ہے، اور الاعمال الف لام یہاں سے مراد ہے تمام اعمال، تمام اعمال، ان اعمال میں سے طلب العلم بھی ایک عمل ہے۔ لہذا اگر تمام اعمال میں نیت کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پہلے ذکر کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یہ جس دین یا جو عمل کیا جا رہا ہے یا طلب کیا جا رہا ہے اس کے اندر تصحیح النیہ ضروری ہے۔ ایک معاملہ یہاں پر ایک بڑا نقطہ بسیطہ ہے جس کے طرف ہم صرف اشارتاً ذکر کروں گا اور زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم موضوع پر ہی ترکیز کریں گے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، ایک ہے نیت الفعل اور دوسرا ہے نیت المعمول الیہ، کہ عمل کی نیت بھی ہے اور معمول لہو کی نیت بھی ضروری ہے، دونوں کی۔ اگر عمل کی نیت ہو، اگر اس کے اندر فساد ہو تو اتنا کا نقصان ہوگا کہ وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اگر معمول جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اگر اس کے اندر نیت کا فساد ہو تو انسان شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے بڑی نکتے کی بات ہے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح اربعین نووی کے اندر ذکر کی ہے، کہا کہ کلام عرب کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تأسیس الکلام ہوتا ہے یا تاکید الکلام ہوتا ہے۔ تو کہا کہ الاصل هو تأسیس الکلام لا توکید الکلام، تو کہا کہ یہ 2 مرتبہ جو استعمال ہوا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تو پہلے سے مراد ہے نیت الفعل اور دوسرے سے مراد ہے نیت المعمول له۔ تو یہاں پر یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم دونوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نیت کا عمل دخل بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کا خالص ہونا، یہ عمل خالص مال
خالص محض وجہ اللہ تعالی رضا اللہ تعالی ابتغاء لوجہ اللہ تعالی ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا کی واہ مقصود نہیں، دنیا جہاں منصب منصوب مقصود نہیں، دنیا کے اندر ممارت الصفحاء نہیں، یا مجادلۃ العلماء نہیں ہے، لوگوں علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا مقصود نہیں ہے، یا جاؤ منصب تلاش کرنا، یہ چیزیں مقصود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے دل میں یا کسی طالب علم کے دل کے اندر یہ چیز آ جائے، اتنی محنت کرنے کے باوجود، یہ تو طلب العلم ہے، کیونکہ فساد النیہ بڑے بڑے اعمال کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اگر اس کے اندر فساد النیت ہو جائے تو وہ بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ طلب العلم، العالم، قاری القرآن، متصدق، المجاہد فی سبیل اللہ، اگر فساد فی نیہ ہو، اگر نیت درست نہ ہو تو اعمال کتنے بڑے جلیل ہوں، اعمال بڑے کتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت کا اس کے اندر اس نیت کی اصلاح نہ ہو، نیت درست نہ ہو، تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ جیسا کہ حدیث معلوم ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اول من تسعر بهم النار، وہ 3 بد نصیب لوگ جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، جلایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، ان میں سے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بہت بڑے اعمال ہیں، ان میں سے وہ القاری لکتاب اللہ، اللہ ان سے پوچھے گا، کہے گا تعلمت وعلمت، سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جملے کے فرمائے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں لوگوں کے سامنے بڑا ممکن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو خوب جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر يعلم السر واخفى، وہ ذات ہے ایک ذرہ ذرہ کو جانتی ہے، جو انسان اپنے دل کے اندر چھپائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں۔ بہر کیف اتنے بڑے اعمال جلیل ہونے کے باوجود بھی فساد فی النیہ کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے قول ہے، رب عمل صغیر رب عمل صغیر تعظمه النیہ، اگر عمل چھوٹا ہو لیکن نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے، نیت کی وجہ سے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ رب عمل کبیر عظیم تصغره النیہ، کتنا بڑا عمل ہوتا ہے لیکن نیت کی وجہ سے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، لہذا نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر یہ نیت ہماری اصلاح، یعنی مقصود اس کتاب اللہ کو، یعنی اس علم کو سیکھنا، تصحیح نیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور نیت کا اس وجہ سے علماء بڑا اس کے اندر اہتمام کرتے تھے۔ واللہ العظیم آج اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، نظر تو ایسے ہی لگتا ہے، ایسے ہی آتا ہے کہ ہر ایک کو ہی شہرت پسند ہے، دکھلاوا پسند ہے، سمعت پسند ہے، ریا پسند ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھلانا مقصود ہے۔ لا الہ الا اللہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا تو ذل زائل ہے، یہ تو دل زائل ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ وہ جو عمل کر رہا ہے کس نیت کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے۔ اشد الناس اشد شیء ما عالجت ما قال الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سب سے بڑی مشکل ترین چیز ہوتی تھی اعمال میں سے، وہ نیت کا معاملہ ہوتا تھا، کیا نا یتقلب علیہ، کہ وہ بار بار پلٹ جاتی ہے، تو اس کے بار بار اس کی تجدید کرنا، اس کی تصحیح کرتے رہنا، یہ مرحلہ طالب علم کو ہمیشہ سامنے مد نظر رکھنا ہونا چاہیے، وگرنہ اگر نیت فساد فی النیہ ہوگا تو کما ورد فی سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، من تعلم العلم مما یبتغى به وجه اللہ، وہ علم ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، رضا الہی مقصود ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں علم یہ مقصود نہیں ہے کہ علم زیادہ ہو، میرا نام ہو، یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، تبھی اس علم کے اندر برکت ہوگی، چاہے علم تھوڑا ہو، چاہے کسی کونے کے اندر رہنے والا ہو، اس علم میں برکت ہے، اسی علم کے اندر برکت ہے۔ انیت ہی اصل شیء، لا الہ الا اللہ۔ بہر کیف تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے اس معاملے کے اندر۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ اخلاص جو ہم نیت کر رہے ہیں، کہ اگر یہ چیز میں اخلاص بھی کر رہا ہوں اور صرف یہ مقصود ہے کہ مجھے حاصل ہو جائے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب النبوت کے اندر ایک ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، وقال بعضهم غزالی بتشدید الزاء،
انہوں کو ایک قول ذکر کیا ہے، قال سمعت من بعض العارفین قال من اخلص للہ 40 یوما تفجرت الحکمت من قلبہ الى لسانہ، کہ کہا کہ اگر کوئی بندہ 40 دن اللہ کے لیے اخلاص اختیار کر لے، خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو کر دے، اعمال، عبادات، اقوال 40 دن وہ اللہ کے لیے خالص محض کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حکمت کو پیدا کر دے گا، اور یہ بصیرت اور حکمت اس کے زبان پہ جاری ہو جائے گی، اور یہ بصیرت اور حکمت کی باتیں اس کے زبان پہ جاری ہو جائیں گی۔ قال فاخلصت للہ 40 یوما فما وجدت شیئا، کہا 40 دن تک میں اسی اخلاص کے ساتھ وہ کرتا رہا، لیکن اس میں سے ایک بھی چیز مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ قال فسألت بعض العارفین، کسی سے میں نے پوچھا کہ میں نے 40 دن تک تو اخلاص اختیار کیا ہے، لیکن اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز مجھے، وہ جو کہا گیا کہ حکمت ظاہر ہوگی، دل میں ہوگی، وہ زبان پہ ظاہر ہوگی، وہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، جواب دیا کہ انت اخلصت للحکمت ما اخلصت للہ، تمہارا یہ اخلاص جو 40 دن اختیار کیا، یہ صرف اخلاص تیرا آپ کا اس حکمت کو تلاش کرنے کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ تو اللہ کے لیے ہونا بڑا ضروری ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وگرنہ اگر یہ اخلاص نہ ہو، نیت درست نہ ہو، تو اعمال سارے کے سارے ہی ضائع ہو جائیں گے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے حدیث یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی، سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، من تعلم العلم مما یبتغى به وجه اللہ، کہ اس علم کا مقصود ہے کہ اللہ کی رضا ہو، نام شہرت کمانا مقصود نہیں، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہیں۔ کہ فرمایا لیکن پھر بھی یہ جس مقصد کے لیے دین سیکھنا تھا، اس مقصد کے لیے دین نہیں سیکھا۔ لیماری به السفہاء، وہ سیکھتا کس لیے ہے؟ لیماری به السفہاء، جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ، مناظرہ، مناقشہ، بس ہر وقت جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ، یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے، یہ عالم کا مقصود نہیں ہے، یہ مطمع نظر نہیں ہے۔ اگر یہ مقصود ہے، یا یہ کہے کہ میں بھی علماء کے مجلس میں بیٹھوں، جب مسئلے مسائل کی بات ہو تو میں بھی سب کے سامنے دلائل ذکر کروں، سب کے سامنے میرا بھی ایک نام ہو، سب کہیں کہ ہاں واقعی اس کو بھی اللہ نے بڑا علم سے نوازا ہے۔ واللہ العظیم میں تو یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ ریا کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ اگر بندہ اپنے پورے اعمال کو چھپا دے، پورے اعمال کو چھپا دے، نہیں ذکر کرتا، کہتے ہیں کہ جس طرح اپنی سیئات کو انسان چھپاتا ہے، ایسے اپنے اعمال کو بھی چھپانے کی کوشش کرے، ایسے ہی اپنے اعمال کو بھی، حسنات کو بھی چھپانے کی کوشش کرے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اگر کوئی بندہ اپنے ان اعمال کو چھپاتا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے پاس آتا ہے اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ میری عزت تو کریں نا، لوگ میری بات کو مانے تو صحیح، میں کہوں تو میری بات کے بعد طرف دوڑ کے جائیں۔ اگر کوئی بات انسان کسی نے فی الوقت نہیں کی تو دل میں ایک غم اور غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ بھی اس کی نیت کے منافی چیز ہے، یہ بھی منافی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہاں تک ہے، لیکن اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ علماء نے اس جہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر ان کے ساتھ بھی ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں كنت معه في غزوة، ایک جنگ میں تھے ہم، جب واپس لوٹے تو رات کا ٹائم تھا، سونے کا ٹائم تھا، سونے کا ٹائم ہے، جب سونے لگے تو انہوں نے اپنی تلوار پکڑی اور ایسے سر کے نیچے رکھے سو گئے، ایسے دکھانے لگے کہ گویا کہ وہ سو گئے ہیں، مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں سو گیا ہوں۔ کہا میں بھی تلوار رکھ کے ایسے سو گیا۔ اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ شاید میں سو گیا ہوں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آئی۔ کہا پھر وہ اٹھے اور کافی دیر تک وہ اللہ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، اور قرب فجر وہ لیٹ گئے، ایسے انداز کر کے کہ گویا کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ رات کا قیام اللیل کر رہے ہیں۔ اتنا اپنے آپ کو بچاتے تھے، اتنا اپنے آپ کا خیال رکھتے تھے۔ یقین جانے اس باب کے اندر محدثین کی آپ کو بہت ساری سیر، بہت سارے واقعات ملیں گے، لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اخلاص و نیت بہت زیادہ ضروری ہے، نیت کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر نیت کا فساد ہو گیا، نیت کے اندر اگر کوتاہی ہو گئی، نیت اگر درست نہ ہوئی تو اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوا۔ اللہ جانتا ہے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے
بہت ڈر لگتا ہے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. آج ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بھی کیمرہ کے سامنے آؤں، میڈیا کے سامنے آؤں، لوگ میرے بھی فالوورز ہوں، لوگ مجھے بھی کہیں، سلام کریں، جہاں دیکھیں. اگر یہ مقصود ہے تو سمجھ لے وہ بندہ کہ اپنے لیے نیکیاں نہیں، جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کام کرے محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. اسی لیے کہا کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان یستوی عنده مدحه وذمه، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کون میری تعریف کر رہا ہے اور کون میری مذمت کر رہا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. ان یکون مقصوده رضا اللہ تعالی، کہ اس کی مقصود صرف اس کام سے صرف اللہ کی رضا ہوگی. تو بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ نکتفی بهذا القدر. بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم، جزاکم اللہ خیرا. اگلے درس کے لیے استاذنکم جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.